شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد. في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد. بعث النبي المصطفى بالحق فانتهى. یہاں سلا پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلیری اور شجاعت کے کارناموں سے بخوبی واقف ہے۔ اس پہاڑ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہم مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو عملی جامہ پہنائیں۔ 10,000 کے کفری لشکر کا اپنے شہر کے دفاع کے لیے مقابلہ کرنا اگرچہ مشکل اور سخت تھا، اس لیے کہ دشمن سر سے پاؤں تک آہن زرہ اور اسلحے سے لیس تھا۔ کئی یادگار بنیادیں چھوٹی موٹی مساجد کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ مساجد صحابہ کرام کی اس شجاعت اور دلیری کی ایک ناقابل فراموش یادگار ہے۔ سلیمان فارسی کی مسجد بھی ایک یادگار ہے۔ تاریخ نے اس کو عمر بن عبدالعزیز اموی کے زمانہ سے وراثت میں لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترتیب بتائی تھی وہ غالباً یہ تھی کہ سارا دن خندق کھودتے تھے اور رات کو تہجد میں اپنے رب سے مناجات کرتے تھے۔ یہاں مسجد احزاب، مسجد فتح یا مسجد رایا ہے۔ دراصل یہ مسجد ایک یادگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احزاب میں ٹھہرنے کی جگہ، اور اس کے نچلے حصے میں بھی ایک یادگار ہے جس کی دیکھ بھال حضرت سلمان فارسی کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابوبکر صدیق ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جگہ جہاں حضرت عمر فاروق ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں حضرت علی ہوتے تھے۔ وہاں حضرت فاطمہ زہرا کبھی کبھار آتی۔ یہاں جتنے بھی مساجد ہیں وہ سب مساجد سبا کے نام سے مشہور ہیں۔ غالباً یہاں 6 یا 7 مساجد ہیں جہاں احکامات جاری کرنے کی جگہ تھی۔ یہ مساجد سبا مسجد قبلتین کے قریب ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ مساجد سلا پہاڑ میں ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صادر کرنے کی جگہ تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی یہاں ہوتے تھے، اور خندق اس طرف تھی۔ خندق اور شہر سے دفاع کرتے تھے۔ یہاں مسجد فتح یا مسجد احزاب ہے۔ وسعت کے حساب سے دوسری مساجد کی بنسبت کافی وسیع ہے۔ اس کو سجاوٹ اور نقش و نگار کی بنیاد پر مسجد رایا اور مسجد پرچم بھی کہتے ہیں۔ ظاہراً یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صادر کرنے کی جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ بھی تھی۔ سلا پہاڑ ان سخت دشوار دنوں اور کمر شکن جنگوں سے بخوبی واقف ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں میں خالی پیٹ پٹی باندھے ہاتھوں سے کس طرح اپنی ایمانی قوت کے ساتھ بیلچہ اور کدال اٹھا کر شروع ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ایک ایسی خندق کھود ڈالی کہ سفاک دشمن اسے دیکھ کر حیران ہو کر رہ گیا۔ اس پہاڑ کے پتھر خوب جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کدال پتھر پر لگتی تھی تو مومنوں کو معجزہ کی خوشخبری سناتے تھے۔ اللہ اکبر، سرزمین شام کی چابیاں مجھے دی گئیں۔ اللہ کی قسم میں اس کے سرخ قلعوں کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ضرب لگانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ اکبر، فارس کی زمین کو مجھے دیا گیا، اللہ کی قسم میں مدائن کے سفید کسروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری ضرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں صنعاء کے دروازوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، یہی ایمان تھا کہ سفاک دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، نہ اسلحہ نہ مادی قوت۔ اللہ رب العزت کے کلام کا کتنا پیارا منظر ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، یہ سختیاں صرف ان کے ایمان کی افزائش کے سوا اور کچھ نہیں۔ بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد؟ ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد، هم ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد، هم قادة ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسال اردو۔